اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفٹ، ہبہ یا تملیک۔ گفٹ یہ ہے کہ کسی شخص کو اپنی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ بغیر کسی عوض کے دے دینا ہبہ ہے، اور اگر وہی جائیداد بغیر کسی عوض کے کنسیڈریشن کے آپ کسی خونی رشتے کو یا وارث کو دیتے ہیں تو وہ تملیک کہلاتا ہے۔ گفٹ کرنے والا اعلان کرے اور قبول کرنے والا جو ڈونی ہے وہ اسے قبول کرے، اور ڈونر جو ہے وہ ڈونی کو اس چیز کا قبضہ دے دے، اس کے بعد ہبہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، گفٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے 2014 YLR پیج 1712 پشاور ہائی کورٹ، 2018 MLD پیج 739 اور 2018 CLC پیج 1535B جو ہے وہ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ تینوں جو ہبہ کے گفٹ کے انگریڈینٹس ہیں، آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن، اگر ان میں سے کوئی ایک انگریڈینٹ بھی مسنگ ہو جائے یا وہ ڈیلیپیڈیٹ ہو جائے تو پورے کا پورا گفٹ جو ہے وہ ڈیلیپیڈیٹ ہو جائے گا، شیکی ہو جائے گا اور وائڈیبل ہو جائے گا۔ اس حوالے سے 2018 CLC پیج 1838B جو ہے وہ آپ کو اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ PLD 2017 سندھ ہائی کورٹ پیج 105 اور 2016 MLD پیج 594D اسی بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے۔ آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن بیسک انگریڈینٹس ہیں، حتیٰ کہ اگر ڈیلیوری آف پوزیشن نہیں ہوئی ہے، آفر ایکسیپٹنس ہوئی ہے تو پھر بھی قطعی صورت جو ہے وہ ہبہ مکمل نہیں ہے۔ اس حوالے سے 2015 MLD پیج 1008B جو ہے اس بات کی انٹرپریٹیشن دیتی ہے، اور 2015 CLC پیج 719 جو ہے اس بات پہ بہت اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اگر آفر ایکسیپٹنس کو ثابت نہیں کیا جاتا، دونوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مسنگ ہو جاتی ہے، صرف ڈیلیوری آف پوزیشن دینے سے بھی ہبہ مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن 2011 YLR پیج 82 اور 2010 SCMR پیج 342 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑے اچھے انداز سے اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ میئر ٹرانسفر آف پوزیشن ٹو ڈونی واز ناٹ سفیشینٹ ٹو کانسٹیٹیوٹ اے ویلڈ گفٹ انڈر دی لا۔ آفر اینڈ ایکسیپٹنس بوتھ آر دا بیسک انگریڈینٹس وچ ہیز ٹو بی پروف، اور برڈن آف پروف آپ کو پتا ہے کہ بینیفیشری آف گفٹ پہ ہے۔ اس بات کی انٹرپریٹیشن آپ دیکھنا چاہیں 2018 SCMR پیج 139B میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ اگر ہبے کے وقت ڈونی موجود نہیں ہے تو دین ایکسیپٹنس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایکسیپٹنس نہیں ہے تو ڈیلیوری آف پوزیشن ڈونی کو کیسے دی گئی ہے؟ اگر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، کیا وہ جو گفٹ ہے کیا وہ رجسٹرڈ کروایا گیا یا نہیں کرایا گیا ہے؟ اب یہ تمام چیزیں ایسے ایک کیس کے اندر ایسے فیکٹس ہیں، ایسے سرکمسٹانسز سامنے آ جاتے ہیں، ایسے کوشچنز آف فیکٹ سامنے آ جاتے ہیں جو کہ ڈائریکٹلی انڈیکیٹ کر دیتے ہیں کہ the ہبہ از ناٹ کمپلیٹ، اور اس بات کی انٹرپریٹیشن 2018 MLD پیج 739 اور 2016 YLR پیج 1248 میں کی گئی تھی۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ ہبہ ایک باقاعدہ طور پر آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن کے ساتھ ایک پوری مکمل ٹرانزیکشن ہے، اور ہبے کے گواہان، ہبے کے شناخت کنندگان اور ہبہ رجسٹرڈ کرانے کی صورت میں ریونیو آفیسر اور متعلقہ پٹواری کو اگر آپ اس کیس میں بطور گواہ پیش نہیں کرتے ہیں تو آپ ہبہ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ ہبہ ایگریکلچرل لینڈ میں خاص طور پہ یہ کیس لا بہت زیادہ لیڈنگ رول ادا کرتا ہے۔ 2018 MLD پیج 739 اور 2006 CLC پیج 1009 واضح کر دیتا ہے کہ جب بھی کسی ایگریکلچرل لینڈ کی
ہبا کیا گیا ہے تو وہ گفٹ کس وقت ہوا ہے، کن گواہان کی موجودگی میں ہوا ہے، کنہوں نے اس دونوں پارٹیز کی شناخت کی ہے اور اس کو رجسٹرڈ کروایا گیا ہے باقاعدہ رجسٹریشن ایکٹ 1870 کے تحت. تو ریونیو آفیسر جس کے پاس وہ باقاعدہ رجسٹریشن کی گئی ہے، جس پٹواری کے پاس وہ اس کا اندراج کیا گیا ہے، اس تمام کو بطور گواہان بلانا ضروری ہے، ادروائز تو پھر آپ کی ایگریکلچرل لینڈ کا جو گفٹ ہے دیٹ از دا شیکی. اس کے بعد اگر ڈونر اندھا ہے، گونگا ہے، بہرا ہے اور دین ہبے کی کیا پوزیشن ہوگی. یاد رکھیے گا کہ جب ایسی صورتحال ہو کہ ڈونر جو ہے وہ ہبا کرنے وقت اپنی کمپلیٹ سٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں ہے، تو پھر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، کیا اس کی فوتیدگی کی صورت میں جو وراثت بننی ہے اس کا کوئی وارث تو محروم نہیں ہو جاتا. اس بات کی انٹرپریٹیشن 2014 YLR پیج 1575 میں کی گئی تھی، کیونکہ اپنے جو وارثان ہیں ان کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں مثلا اپنے بھائی کو، اپنے کزنس کو، اپنے نیفیوز کو یا اپنے چچا زاد جو بیٹے ہیں ان چچا زاد بھائی ہیں ان کے حق میں تمام کی تمام جائیداد ہبا کر دینا، اس کا کوئی جواز بنتا ہے؟ کیونکہ جائیداد ہمیشہ جب بھی ہبا کی جاتی ہے کوئی نہ کوئی موٹیو پیار محبت ہوتا ہے. اور اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے کہ آپ غصے کی صورت میں کسی شخص نے ہبا اپنے اصل وارثان کو محروم کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کے نام کر دیا ہے اور آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن شیکی ہو جاتے ہیں، بعد میں کوئی معاملہ اس طرح خراب ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا کسی کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے جو ہبا کیا گیا ہے، دانستگی کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ ہمیشہ ہبا جو ہے وہ مکمل نہیں، وہ ریووک ہو سکتا ہے. اس حوالے سے 2018 YLR پیج 82 لاہور ہائی کورٹ اس بات کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے کہ ہبے کی صورت میں ایک جائیداد کا اگر دعویٰ ہبے کے اوپر چل رہا ہے اور اسی پراپرٹی کا ایک ہبا چل رہا ہے اور اسی پراپرٹی کے اوپر ایک اور ہبے کا کیس آ جاتا ہے، تو کیا وہ مینٹینیبل ہوگا؟ یاد رکھیے گا 711 کے تحت دیکھیے گا کہ پہلا جو کیس ہے وہ ہبے کی بنیاد پہ چل رہا ہے، اتنی دورانیے میں ایک اور جب تک اس کی ڈیسائیڈ نہیں ہوا اس وقت تک ایک اور کیس آ گیا ہے کہ جی اس کو بھی ہبا کیا گیا تھا، سیم پراپرٹی یا سیم پراپرٹی کا کیس چل رہا ہے. تو ایسا جو دعویٰ ہے بعد میں آنے والا وہ خارج کیا جاتا ہے اور 2014 YLR پیج 1630 جو ہے اس کیس کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے. اور یاد رکھیے گا کہ ہبے کے کیس کے اندر خاص طور پہ زبانی ہبے کے لیے آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ہبا کرنے کا وقت، تاریخ، جگہ، جس جگہ پر جس مجلس میں ہبا کیا گیا ہے، ہبا کے جو گواہان ہیں وہ تمام کے تمام جب آپ سوٹ فائل کرنے جا رہے ہیں ہبا کے لیے تو استقرار حق کے لیے، تو آپ نے اگر آپ بینیفیشری ہیں اس ہبے کے، اس گفٹ کے، تو یو ول ہیو ٹو پروو آل دیٹ، ادروائز آپ کا ہبا ثابت نہیں ہوگا. اس حوالے سے آپ گائیڈ لائن لینا چاہیں تو 2017 کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے اور 2017 SCMR پیج 402 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. اور سپریم کورٹ پاکستان کی ایک بڑی لینڈ مارک ججمنٹ ہے کہ بعض اوقات بزرگ لوگ جو ہیں وہ لڑ پڑتے ہیں اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیوی سے، اور جا کے وہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. پنجاب میں تو خاص طور پہ میں نے مختلف کیسز میں دیکھا کہ بابا بڈھی عمرے لڑکے اپنے بھتیجوں کے پاس چلا جاتا ہے، بھتیجے سادے کاغذ پہ انگوٹھا لگوا لیتے ہیں کہ جی بابے نے ساری جائیداد جو ہے وہ بھتیجوں کو گفٹ کر دی، ہبا کر دی ہے. یاد رکھیے یہ غیر فطری عمل ہے اور غیر فطری ایکٹ جو ہے یعنی اپنی اولاد ٹوٹل محروم کر دی، مرض الموت میں چلا گیا، لڑکے چلا گیا منو سامدہ کونا، تو جناب اس طرح کا جو ہبا ہے وہ غیر فطری ایکٹ ہے اور ایسا ہبا جائز بھی نہیں ہے. کسی کو آپ مرض الموت میں آ کے
آپ ساری جائیداد سے محروم کرنے کے لیے اپنی بیوی بچوں کو آپ دوسرے باہر کے لوگوں کے نام آپ کرتے جا رہے ہیں، اور اسی میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ایسا ہبہ ویلڈ ہبہ نہیں ہے، غیر فطری ایکٹ میں تو اس کو کہوں گا۔ اور اس بات کی انٹرپریٹیشن پچھلے دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ میں بھی کی گئی تھی، اور یہ رپورٹڈ کیس ہے 2016 SCMR پیج 1596 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا زبانی ہبہ جب بھی بات آئے گی تو زبانی ہبہ پروو کرنا جو ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ اس میں ہبے کا وقت، ہبے کی تاریخ، ہبے کی جگہ، ہبے کے گواہان، ان کے تمام چیزیں آپ نے ثابت کرنی ہے بطور بینیفیشری، اور ڈلیوری آف پوزیشن کس طرح سے ہوئی ہے، کس طرح آفر ایکسیپٹنس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا ہے، ادروائز ہبہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر تحریری ہبہ ہے تو تحریری ہبہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1870 مینڈیٹری قرار دیتا ہے جن ڈاکومنٹس کو کہ وہ رجسٹرڈ کرنے مینڈیٹری ہیں، ان میں جو گفٹ ڈیڈ ہے وہ بھی مینڈیٹری میں آتی ہے، اور اس کو ہبہ کو رجسٹرڈ کروانا ضروری ہوگا۔ اس حوالے سے 2010 کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، 2010 SCMR پیج 342D میں اس کو واضح کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے گا کہ بذریعہ ایجنٹ کیا ہبہ ہو سکتا ہے؟ بذریعہ جو ہے ایجنٹ، کسی کو ایجنٹ مقرر کرنا اور جا کے ہبہ کرنا، یاد رکھیے گا ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے جو مختلف کیسز میں بہت بارہا دفعہ سیٹل کیا گیا ہے کہ بذریعہ ایجنٹ جو ہے، کسی کو ایجنٹ مقرر کر کے ہبہ کرنا جو ہے یہ ویلڈ ہبہ نہیں ہوتا، اور نہ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے، اور بذریعہ ایجنٹ ہبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہبہ تو وہ ہے کہ آپ بطور ڈونر خود آفر کر رہے ہیں، ڈونی ایکسیپٹ کر رہا ہے، بطور ڈونر آپ خود اس کو ڈلیوری آف پوزیشن دے رہے ہیں، ادروائز یہ ثابت ہی نہیں ہوتا۔ لاہور ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو اس ایشو کے اوپر بہت زیادہ اس پہ اس نے فوکس کرتے ہوئے ججمنٹ پاس کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے PLD 2007 لاہور ہائی کورٹ پیج 467 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہر وہ مسلمان جو ذہنی اور جسمانی طور پر تندرست ہے، جس کو چاہے اپنی جائیداد ہبہ کر سکتا ہے، لیکن مرض الموت کی حالت جو ہے وہ قطعی صورت ذہنی اور جسمانی صحت نہیں ہے۔ اب بابا کہے کہ میں 90 سال کا ہوں اور میں جناب جسمانی طور پہ ٹھیک ہوں، 80 سال یا 90 سال، جب مرض الموت میں چلا گیا تو بس پھر اطمین کہ ایک ایسی بیماری اس کو لگ گئی، اس کو یقین ہو گیا کہ اب اسی بیماری سے ہی میری موت یقینی ہے۔ اس حوالے سے PLD 2006 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 15 جو ہے اس بات پہ بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹیشن کرتی ہے۔ لے جی، جہاں تک معاملہ ہے تحریری ہبے کا، تحریر کنندہ کے ساتھ گواہان آفر ایکسیپٹنس اینڈ ڈلیوری آف پوزیشن کے وقت، اور جس رجسٹرار نے اور جس پٹواری نے اس ہبے کی رجسٹریشن کی ہے، اٹ مین دیر از سم تھنگ گڈ، بونا فائڈ ہے، تو دین ہبہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں آفر ایکسیپٹنس، ڈلیوری آف پوزیشن ود اپروپریٹ اپرائزل آف ایویڈنس جو ہے وہ ہر چیز ثابت ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان SCMR پیج 1734 جو ہے وہ آپ کو بہت حد تک اس بات کی انٹرپریٹیشن دے دیتی ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک کیس آ گیا، اس میں واضح یعنی جو کوسچن آف لا پٹ ہوتا تھا اس میں یہ تھا کہ ایک ہبہ رجسٹرڈ کروایا ہے ایک آدمی نے، جب ہبہ رجسٹرڈ ہو گیا ہے تو اب وہ ریووکیشن کے لیے محکمہ مال کے پاس جا رہا ہے، پٹواری کے پاس جا رہا ہے، ADLR کے پاس جا رہا ہے، یا ڈپٹی کمشنر ریونیو کے پاس جا رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ رجسٹرڈ ہبہ کو ریووک کرنے کے لیے محکمہ مال کے پاس یا محکمہ مال کی کسی افسر کے پاس، حتیٰ کہ ڈپٹی کمشنر جو ہے ہوتے ہیں ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہبے کو ریووک کر دیں۔ رجسٹرڈ ہبے کو یا ان رجسٹرڈ ہبے کو، دونوں صورتوں میں کوئی بھی ہبے کو ریووک کرنے کا اختیار صرف اور صرف سول کوڈ کے پاس ہے، اس کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک جو لینڈ مارک ججمنٹ جو بعد میں بارہا دفعہ 2019 تک مختلف کیسز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ وہ ریوزٹ کی گئی ہے، 2001 CLC پیج 19 میں اس بات کو جو ہے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ لیں جی، ہبے کا کنسیپچول سٹڈی انڈر دا پاکستانی سیول لا فریم ورک جو ہے، ہم اس پہ انشاءاللہ
ڈسکشن کرتے رہیں گے، گپ شپ لگاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. کورٹ جانے کا سب کا وقت ہوا جاتا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.